قربانی سنت ابراہیمی ہے اور سنت محمدی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر بعض لوگ دین کا علم کم رکھنے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قربانی کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دو۔ اب غریب کی مدد کرنے کا جو کہتے ہیں نا، خود اپنی شادیوں میں کروڑوں اربوں لٹا رہے ہوتے اور اتنی رقم میں تو 100-150 غریبوں کی شادیاں ہو جائیں، سارا سال لاکھوں روپے ڈیکوریٹ پر لگا دیتے ہیں، ایک پلنگ ایک صوفہ لاکھوں روپے کا آتا ہے، پتہ چلا کہ کموڈ جو ہے وہ بھی سونے کا گولڈ کا بنایا جاتا ہے۔ اب چند ہزار کا کموڈ بھی خرید سکتے ہیں اور لاکھوں روپے جو ہیں غریبوں کی شادیاں کروا دیں۔ یاد رکھیے، قربانی سے بہت سارے غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے، ان کا روزگار جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ جو قربانی ہوتی سارا سال غریب ان کو پالتے ہیں، پھر بیچتے، ان کو نفع حاصل ہوتا ہے، اور یہ گوشت کس کو ملتا ہے؟ غریبوں کو تو ملتا ہے۔ اور ایسے غریبوں کو میں جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم بقرعید پر ہی گوشت کھاتے ہیں۔ اور جو قصاب ہیں، گوشت فروش ہیں، وہ بھی بہت سارے غریب ہوتے ہیں، سال بھر کے قرضے اسی قربانی کے سبب ادا کرتے ہیں، عید کے دن جگہ جگہ جا کر قربانیاں کرتے ہیں، اپنے قرضے اتارتے ہیں، ان کا روزگار چلتا ہے۔ مدارس میں رہائش اور دیگر جو کھانے پینے کے اخراجات ہیں قربانی کے جانوروں کی کھالوں کے ذریعے سے پورے ہوتے ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن کتنی ہوتی، مویشی ایک شہر سے دوسری شہر جاتے ہیں، اب وہ ٹھیلے والے ٹھیلے لگا رہے ہیں، رکشے والے اپنا وہ کام چلا رہے ہیں، تو اس سے کتنا معاملہ چلتا ہے۔ اور پھر جو کھالے ہیں، اس سے پاکستان کو زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے، کتنی فیکٹریاں چل رہی ہیں، اس میں کتنے مزدور کام کر رہے ہیں، ان کا روزگار لگا ہوا ہے۔ یہ کھالوں کا بھی پورا ایک نظام ہے، اربوں روپے کا نظام ہے۔ میرے نبی، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان بقرعید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ پاک کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ تو قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنی ہوگی، کوئی بکرا ہم ویسے ہی دے دیں کسی کو، اس کی قیمت خیرات کر دیں تو یہ ناکافی ہے۔ قربانی عظیم عبادت ہے، اور عبادات کے معاملے میں اسلام کا یہ اصول طے شدہ ہے، انڈرسٹوڈ ہے، کہ کوئی اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ جو طریقہ نبی سے ثابت ہے ہم مسلمان اسی کو اپنائیں گے، اس سے ہٹ کر پھر ہمیں عبادت کا ثواب نہیں ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ اللہ کا حکم، عبادت کے لیے اللہ پاک اور اس کے رسول کا حکم دیکھنا ہوگا، اپنی رائے نہیں۔ تو ایسے مشورے نہ دیا کریں کہ قربانی کی جگہ یہ کر لیں، مسجد کی ڈیکوریشن کی جگہ یہ کر لیں۔ بس جو اللہ رسول کا حکم ہے ہمیں اس کے مطابق ہی چلنا چاہیے، اور دین کا کام علماء سے پوچھ کر کرنا ہوتا ہے، اپنی سوچ کے مطابق نہیں کرنا ہوتا۔ اسی منن والے ہیں، اسی سوچن والے نہیں۔